1946 کے اندر بنارس کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، آل انڈیا سنی کانفرنس، جو سنی علماء کی وہ بنی ہوئی تھی صدر الافاضل علیہ الرحمہ کے زیر اہتمام۔ بنارس کے اندر یہ آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد کی گئی بنارس کانفرنس کے نام سے۔ 500 مشائخ، 7000 علماء اور 2 لاکھ افراد نے اس میں شرکت کی۔ واہ، 2 لاکھ افراد نے شرکت کی، اور ان میں 500 مشائخ ایک بھی ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اس کے 1 لاکھ مرید ہوتے ہیں۔ جیسے انہی کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تحریک پاکستان کے اکابرین میں سے بھی ہیں، سنی علماء کے اندر بھی عظیم نام ہے ان کا، سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید اور چاہنے والوں کی تو تعداد شمار سے باہر، یہ بھی اس کانفرنس کے اندر شریک، اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء شریک۔ 1946 کے اندر اپریل کے اندر یہ کانفرنس ہوئی، اس کے اندر یہ باقاعدہ مطالبہ کیا گیا کہ آل انڈیا سنی کانفرنس متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کرتی ہے کہ ہم پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں اور پاکستان کے وجود میں آنے کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگوں نے اس کو متفقہ پاس کیا۔ اب 2 لاکھ افراد تو جمع ہوئے، اور اس زمانے میں 2 لاکھ افراد کا جمع ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ 2 لاکھ جمع ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ سپورٹر ساتھ موجود ہوں گے۔ تو یہ جو کانفرنس ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا، یہ 1945-46 اثر میں وہ زمانہ بنتا جس میں یہ الیکشن ہوئے تھے کانگریس کے، مسلم لیگ کے، اور اس میں بڑا جو ہے ایک ولولہ تھا۔ یعنی بیسیکلی پاکستان وجود میں آنے کے پیچھے بہت بڑا رول جو ہے وہ اس الیکشن کا تھا، کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی پاور، مسلمانوں کی طاقت، مسلم لیگ مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک ہی نمائندہ جماعت ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی۔ اس لیے پاکستان بننا تب تھا کہ اگر اب اس موقع پر مسلمانوں کی قوت ایک جگہ پر ظاہر ہوتی تو یہ 45 اور 46 کا جو ڈیوریشن بنتا ہے، اس کے اندر یوں آپ کہہ لیں کہ صدر الافاضل علیہ الرحمہ کی جو زندگی تھی، اس زمانے کے اندر آپ کو سوائے پورے ہندوستان کے اندر سفر کر کے قیام پاکستان، نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان، اس کے علاوہ آپ کا کوئی موضوع سخن نہیں تھا۔ یہ پورا عرصہ آپ کا اسی کے اندر گزرا۔ محدث اعظم ہند مولانا محمد محدث کوچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی جو ہے وہ کام کے اندر ہے۔ ایون کہ بڑا میں نے ایک دلچسپ واقعہ پڑھا، بریلی شریف کے اندر 1946 کے اندر ایک اجلاس ہوا آل انڈیا سنی کانفرنس کا۔ اب یہ 1946 ہے، 47 میں پاکستان بنا ہے۔ وہاں پر بریلی شریف کا عرس تھا، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا عرس تھا۔ اب اس عرس کا عنوان بتا گیا تھا، عرس کا عنوان تھا عرس رضوی اور قیام پاکستان۔ واہ، اس کا عنوان ہی یہ تھا، بریلی شریف کے اندر عرس رضوی کا عنوان یہ تھا۔ اور وہاں جو اجلاس ہوا وہ بہت بڑا، اس میں لوگوں کی شرکت تھی، اس میں عرس تھا، اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کی شرکت تھی۔ اس کے باہر جو کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوئے تھے، اس میں ایک اسٹال کا نام تھا حامدی پاکستان ہوٹل، اور ایک کا نام تھا رضوی پاکستان ہوٹل۔ اور اس عرس کے موقع پر، اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ہمیشہ پورے ہندوستان سے علماء جمع ہوتے ہیں۔ وہاں جو علماء جمع ہوئے، انہوں نے اس اپنے عرس کے آخر کے اندر باقاعدہ ایک فتویٰ شائع کیا، اور وہ اس فتوے کے اندر باقاعدہ قیام پاکستان کی پرزور حمایت اور تائید کی گئی، اور مسلم لیگ کی حمایت کی بھرپور جو ہے وہ تائید کی گئی، اور یہ 1946 کے اندر بریلی شریف کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اجمیر شریف کے اندر ایک جو ہے وہ جلسہ ہوا، اس کے اندر 1 لاکھ افراد کی شرکت تھی۔ بنارس کے اندر 2 لاکھ افراد کی شرکت تھی، مشائخ تھے، علماء تھے۔ تو پاکستان جو وجود میں آیا ہے، یہ عوام کی کوششوں سے آیا، عوام کی کوشش، اور عوام جو ہے وہ کوئی دنیا کے کسی جداگانہ کونے گوشے میں نہیں رہتی۔ عوام وہی تھی جو مشائخ سے مربوط تھی، جو علماء سے مربوط تھی، علماء کے پیچھے تھی، مشائخ کے پیچھے تھی۔ اب جو مشائخ اپنی خانقاہوں میں بتا رہے، جو علماء اپنی مسجدوں کے اندر بتا رہے، تو لوگوں کا ذہن وہ بن رہا تھا، اور لوگوں کا وہ ذہن اور وہ مائنڈ سیٹ انہی مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت کے ذریعے بنا، اور دوسری طرف سیاسی جو ایک طاقت تھی وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی تھی۔ اس کا مجموعہ یہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں الحمدللہ کہ پاکستان وجود میں آیا۔